نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے یہ مصائب، دنیا کی یہ مشکلات، دنیا کی یہ حالات ہمیشہ نہیں ہوتے، لیکن اگر کہیں ایسا ہوا کہ ہم پر ایسی مصیبت آ گئی، ہم پر ایسا مشکل آیا، ہم پر ایسی پریشانی آئی کہ وہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہا، تو ہم اس وقت کیا کریں گے؟ اسی طرح اگر فقر و فاقہ میں آپ پس گئے تو ظاہر بات ہے کہ انسان کی زندگی خراب کرنے والی چیز ہے فقر و فاقہ، تو آپ اس وقت کیا کریں گے؟ اسی طرح اگر آپ مالی مشکلات کا شکار ہو گئے تو بہت سارے خبریں ایسی آتی ہیں کہ فقر و فاقہ سے تنگ آ کر فلاں شخص نے خودکشی کر لی، اور پھر ظلم کے بعد ظلم یہ کہ اپنے بچوں کو پہلے مارا، اپنی بیوی کو پہلے مارا، اور بعد میں خود کو گولی مار کر اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ تو ایسی نوبت نہ آئے، اس سے ہم بچے۔ ایسے حالت میں ہم کیا کریں کہ ہمارے مشکلات بھی ختم ہو، ہمارے مصائب بھی ختم ہو، ہمارے حاجات بھی پورے ہو، اسی طرح ہمارے مرادیں بھی پورے ہوں، اسی طرح ہمارے دعائیں بھی قبول ہو، ہماری رزق کی تنگی بھی ختم ہو، ہم پر رزق کی فراخی بھی آئے، مالی پریشانیاں بھی ختم ہو، عزت بھی ملے، شوکت بھی ملے، رشتہ بھی ملے، نوکری بھی ملے، ویزا بھی ملے، غرض جو ہم چاہے وہ ہمیں ملے، جو ہماری زندگی کی بنیادی ضروریات ہے وہ ہمیں ملے۔ اس وقت ہم کیا کریں گے؟ تو اس کا حل اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ نے اس بات کو توجہ سے سن لیا، آپ نے اس پر غور کر دیا، اور آپ نے اس کو سیکھ لیا، اور پھر جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے حالات میں آپ کیا کریں گے، اور اس وظیفے کو آپ نے اس طریقے پر پڑھ لیا جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، تو میں آپ کو گارنٹی دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اگر آپ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 پڑھیں گے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ایک حل بتایا ہے۔ صحابہ کرام پر جب احد کے میدان میں تکلیف آئی، 70 مسلمان شہید ہو گئے، مال غنیمت ہاتھ سے چلا گیا، یہاں تک کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، تمام صحابہ کرام زخموں سے چور چور تھے۔ وہاں پر خبر آئی کہ حمراء الاسد میں کفار جمع ہو کر واپس مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ جو لوگ غزوہ احد میں شامل تھے وہی لوگ دوبارہ جائیں گے میرے ساتھ۔ سارے کے سارے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر لبیک کہا اور فرمایا ہم تیار ہیں، ہم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں، اب زخموں سے چور چور ہے، تکے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر کفار کی طرف سے ایک قاصد آیا اور مسلمانوں کو ڈرانا چاہا کہ بہت بڑی لشکر آ رہی ہے، مسلح ہے، تازہ ہے، آپ نے اس سے ڈرنا چاہیے، وہ لوگ آپ کو ختم کر دیں گے۔ تو یہاں پر صحابہ کرام نے ایک جملہ کہا ہے، میں وہی جملہ کہنے لگا ہوں، ذرا دھیان سے سن لیجئے۔ صحابہ کرام نے بیک زبان کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو میرے خیال میں مسلمانوں کی تاریخ میں غزوہ احد کے موقع سے بڑی مصیبت مسلمانوں پر نہیں آ سکتی۔ تو اس وقت صحابہ کرام نے جو جملہ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ایسی مدد کی کہ کفار کے دلوں میں رعب ڈالا، اور انہوں نے کہا چلیے بھائی واپس مکہ چلتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اصل فتح احد میں مسلمانوں کو ملی تھی، کفار کو شکست ہوئی تھی۔ وہاں مسلمان گئے،
وہاں پر کفار نہیں تھے، 3 دن مسلمانوں نے قیام کیا، وہاں پر تجارت کی، خرید و فروخت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح بھی عطا فرمائی۔ جو غزوہ احد میں مال غنیمت ان کے ہاتھ سے چلا گیا تھا اس کی بھرپائی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی، اور خوشی خوشی مسلمان واپس مدینہ منورہ آئے۔ اور یہی الفاظ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ذکر کیے، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مشکلات آئیں گے تو آپ نے اس کا حل تلاش کرنا ہے، اس کا حل ہے اللہ کو منانا۔ بس اللہ کو کیسے منائیں گے آج میں آپ کو یہی بتاؤں گا۔ دیکھیے، حاجت ہے، مقصد ہے، مشکل ہے، تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے۔ اس حاجت کو اپنے دل میں رکھ کر، اس حاجت کو اپنے دل میں رکھ کر جس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، صلاۃ الحاجت پڑھ لی، وہیں پر مصلی میں بیٹھ جائیے، 1000 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 1000 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے زارو قطار رو رو کر دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر حاجت کو، آپ کی ہر مراد کو پورا فرمائے گا۔